اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنہ. صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بلند کر ایک صلوات ہدیہ کر دیجئے آل محمد کی ذات پر. صل على محمد وآل محمد. تشکر آمیز کلمات کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں حاضری دیتے ہوئے کہ خدا ہماری کاوشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ کا آنا بیٹھنا سننا ذکر حسین کرنا کروانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. سلسلہ مجالس کی یہ آخری نشست ہے. پہلی محرم سے آپ مسلسل یہاں آ رہے ہیں اور مجلس حسین میں بیٹھ کر اس توفیق سے بہرہ مند ہو رہے ہیں کہ ذکر حسین میں شامل ہو سکیں اور سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دے سکیں. یہ پرسہ سیدہ کے صدقے میں انشاءاللہ شرف قبولیت پر پہنچے گا. ابتداء سخن سے پہلے آپ تمام احباب کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں. میرے وہ دوست احباب کے جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی، میرے وہ اساتذ میرے بزرگان کہ جنہوں نے دعا بھی دی اصلاح بھی کی. تہ دل سے واقعا ان کا شکر گزار ہوں میں. آپ تمام احباب کے سامنے عرائض عرض کرنا میرے لیے واقعاً یہ اعزاز کی بات تھی، اس حوالے سے کہ جاتے رہتے ہیں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر اصلاح کے موارد بہت کم ہوتے ہیں. یہاں آپ تمام اساتذ میرے بزرگ افاضل دوستان تشریف فرما ہیں. میرے لیے اس حوالے سے اعزاز رہا کہ بہت ترین اچھا سا ایک موقع ملا مجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہ جو آپ بزرگان نے میری اصلاح فرمائی ہے. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں. ایک بلندر جاگتی صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کے ساتھ.
آپ احباب میرے ساتھ یہاں تکمیلے کے طور پر آج انشاءاللہ العزیز کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 10 محرم کو حسین نے اپنے اس وعدے کی وفا کی جو اس نے خدا کے ساتھ کیا تھا. ہیں میرے ساتھ آپ احباب؟ وہ وعدہ، وہ عہد کہ جو حسین نے خدا سے باندھا تھا، حسین نے اس عہد کی پاسداری کی، حسین نے اس وعدے کو وفا کیا. جو پیمان باندھا تھا اسے حسین نے پورا کیا. الفاظ کو تبدیل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ وراثت کا بوجھ جو حسین کے کندھوں پر تھا، وہ وراثت جس کا بوجھ حسین کے کندھوں پر تھا، وہ ذمہ داری کہ جو نبوت و رسالت و امامت و ولایت کی حسین کے کندھوں پر تھی، حسین نے اس کو بخوبی نبھایا. اس وعدہ وراثت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے حسین نے کیا. جیسے دین آدم کو بچانا چاہیے تھا ویسے بچایا. جیسے دین نبوت کو بچانا چاہیے تھا ویسے بچایا. جیسے کلمہ خدا کو بلند کرنا تھا ویسے کیا. جو کچھ حسین کو کرنا تھا وہ حسین نے کیا. جس طرح کرنا تھا ویسے کیا. ظاہر میں ہم نے دیکھا کہ یہ کرتے کرتے حسین ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. حسین لقودق صحرا کے حوالے ہو گئے. حسین شہید ہو گئے. یہ جو پیغام رہا کربلا کے میدان میں، جس کی بقا کے لیے حسین نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اب اس کی بقا کا کام تو تکمیل تک ہو گیا. حسین نے اپنی ذمہ داری نبھا لی اس چیز کو بقا کے لیے. جس چیز کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا تھا، کربلا کے میدان میں حسین نے اس چیز کو اپنی ذات تک پایہ تکمیل تک پہنچایا. اب ایک مہم کام جو باقی تھا، جو اسی ذمہ داری کو جس طرح حسین نے نبھایا، وہ دنیا کو بتانے کا کام تھا، وہ عالم میں تبلیغ کا کام تھا، وہ تشریح و ترویج کا کام تھا. وہ ایک ایک کام جو حسین نے کیا. اب یہ وقت آن پہنچا ہے 10 محرم کے بعد کہ ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ حسین نے آدم کو کیسے بچایا، حسین نے نوح کو کیسے بچایا، حسین نے ابراہیم کو کیسے بچایا، حسین نے انبیاء کی محنتوں کو کیسے بچایا. حسین تو بچا گئے. ایک بہت ضروری کام کہ جو کسی بھی کام کے واقع ہونے کے بعد اس کے اشتہار اور اس کی تشریح و ترویج اور اس کی تبلیغ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کام باقی بچا. ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بحث میں داخل ہو رہا ہوں. یہ بہت ضروری کام ہے کہ کیسے حسین نے بچایا، حسین نے کیا کام کیا. ظاہراً دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سب جا چکے ہیں. اب جن کے درمیان گھرے ہوئے ہیں وہ دشمن ہیں، وہ مٹانا چاہتے ہیں. وہ حسین کی ذمہ داری کو بھی مٹانا چاہتے تھے، حسین کو بھی مٹانا چاہتے تھے. اب ضروری یہ ہے کہ جس عظیم کام کے لیے حسین یہاں اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس عظیم کام کی تبلیغ، اس عظیم کام کی تشریح، اس عظیم کام کی ترویج ایسے ہو کہ جیسے شہادت ہوئی ہے. بس اب ایک جملہ، وہ عظیم ذمہ داری جو حسین کے کندھوں پر تھی، اسی عظیم ذمہ داری کو زینب و سجاد کے حوالے کر کے حسین چل دیے. یہاں سے کربلا کا ایک دوسرا رخ شروع ہوا چاہتا ہے.
یہاں سے کربلا کو ذہنوں میں ثبت کرنے کا کام شروع ہوا چاہتا ہے. یہاں سے وہ آواز اٹھے گی کہ جو کہے گی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ غرور لیالی و ایام اس واقعے کو محو نہیں کر سکتے ہیں. یہ زمانوں کا گزرنا اس واقعے کو ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ کام جس اسلوبی سے، جس خوش اسلوبی سے انجام دیا جس شخصیت نے، اللہ اکبر. اور ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ میں نے پہلی تقریر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا میری آقازادی زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جب دیکھا 11 محرم کو کہ جب قافلہ چلنے والا تھا، میرے سید سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے پر پڑی. ایک بار دیکھا کہ امامت کی طبیعت میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ظاہراً آثار منقلب ہو رہے ہیں، آثار تبدیل ہو رہے ہیں. یہ امامت کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے زین العابدین کیا کر رہے ہو، گھبرانا نہیں. ظاہر میں یہ جو بے غور و کفن پڑا ہے، میں زینب تمہیں کہتے ہوں اس بے غور و کفن لاشے کی آواز اگر پوری کائنات تک نہ پہنچاؤں تو میں زینب ہی نہیں ہوں. لا يزداد اثره الا ظهورا ولا امره الا علوا. اے زین العابدین یاد رکھنا، اس بے غور و کفن کی شہادت کا اثر ظاہر نہیں ہوگا مگر ایسے کہ ساری دنیا دیکھے گی. ولا امره الا علوا. اور اس کا امر اتنا بلند ہوگا، اتنا بالا ہوگا، اتنا عروج پر پہنچے گا کہ دنیا کی کوئی بلندی اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کے ساتھ. یہ دو جملے میرے آقا ذاتی زندگی کے. ایک جملہ آپ کی سماعتوں میں سنا، ایک جملہ یہ جو کربلا کے میدان میں 11ویں محرم کو میری آقا ذاتی نے کہا لا یزداد اثره الا ظہورا. اس کا اثر حتماً ظاہر ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مظلوم خون زمین پر بہے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. خدا کے لیے کوئی اپنی جان دے اور وہ، اللہ اکبر، اس کو تھوڑا قرآنی رکھ دے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے لیے کوئی اپنی گردن کٹائے اور وہ ظاہر نہ ہو. لا یزداد اثره الا ظہورا. ممکن نہیں ہے کہ اس کا اثر ایسے بغیر ظہور کے ظاہر ہو، کیونکہ یہ جان دینے والا راہ خدا میں جان دے رہا ہے. یہ جان دینے والا اپنی رگیں راہ خدا میں کٹوا رہا ہے. یہ جان دینے والا اپنی جان خدا کے حوالے کر رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ جو جان دے رہا ہے، جو خود کو خدا کی بارگاہ میں فنا کر رہا ہے، جو خود کو خدا کی بارگاہ میں مٹا رہا ہے، جو خود کو خدا کی بارگاہ میں دے رہا ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ چھپ جائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ ظاہر نہ ہو. خود خدا نے قرآن میں کہا ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ ظاہری طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا گلا کاٹ دیا، حسین مر گیا. ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا، حسین مر گیا. ہم نے اس کو مار دیا، حسین مر رہا ہے، حسین مر گیا. لیکن آقا زادی زینب نے بتایا نہیں، یہ جو جان دے رہا ہے یہ مرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ جان زندہ رہنے کے لیے دے رہا ہے. یہ تو حسین نے چلتے وقت ہی کہا تھا کہ اس موت سے اچھی اور کون سی موت ہو سکتی ہے کہ جس میں بقا ہو. یہ جملہ میری آقا زادی کا 11 محرم کو کربلا کے میدان میں، اور ایک جملہ میری آقا زادی کی نہضت یہاں پر ختم ہوتی ہے شام کے دربار میں. دونوں یقین کی اس منزل پہ فائز ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی یقین کے پیش نظر کچھ عرائض عرض کرنا چاہتا ہوں. 11 محرم سے لے کر دربار شام تک یہ وہ آقا زادی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب تک صرف اللہ اکبر. ایک جملہ کہا تھا، معاف کیجئے گا مقدمتاً اس کو تکرار کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا. دربار کوفہ میں کہا الحمدللہ، مقدمتاً غالباً 6 یا 7ویں مجلس میں یہ جملہ کہا تھا. کس کے سامنے کہا الحمدللہ؟
ہے میرے ساتھ؟ عبید اللہ کے سامنے کہا، اس نے الحمدللہ کہا، بی بی نے الحمدللہ کہا. اس نے کہا تجھے کیا پتا خدا کی تعریف کہاں کی جاتی ہے؟ ہم سے پوچھ، ہم ہر حال میں خدا کی تسبیح و تعریف کرنے والے ہیں. جب بادشاہ تھے تب بھی الحمدللہ، آج قیدی بن کے کھڑے ہیں تب بھی الحمدللہ. اب یہ جملہ یہاں پر ہے کہاں؟ جب اپنے بھائی مروا چکی ہے، اپنا خانوادہ کربلا کے میدان کے حوالے کر کے جا رہی ہے. 11 محرم کو بھی کہا کہ لا یزداد اثرہ الا ظہورا ولا امرہ الا علوفا. یہ 11 محرم کی زبان ہے. اب یہ بازاروں سے ہوتی ہوئی، درباروں سے ہوتی ہوئی، جملے سنتی ہوئی، تانے سنتی ہوئی، بغاوت کے تانے سنتی ہوئی، خروج کے تانے سنتی ہوئی، یہ سارے مصائب کاٹ کے جب شرابی کے سامنے دربار میں کھڑی ہے تب بھی کلام وہی ہے کہ قیدک وسع سعیک وناصب جہدک ما تمہو ذکرنا فلا تمید وحینا. تو مر جائے گا لیکن زینب کی زبان سن. وہ کربلا کے میدان میں بھی یہی کہہ رہی تھی، آج تیرے سامنے بھی یہی کہہ رہی ہے. تو مر جائے گا لیکن ہمارا ذکر کو ختم نہیں کرنا. کلام ایک ہے، اثر ایک ہے. کیونکہ جس مقام پر فائز ہے نا آقا صاحب، یقین کی جس مقام پر فائز ہے وہاں پر اثرات، یہ حالات زندگی کے اثر انداز نہیں ہوتے. جب انسان یقین کی اس منزل پر فائز ہو نا تب کچھ بھی ہو. کہا ابن رسول اللہ، ابو ذر بہت بڑا زاہد تھا. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب بھی اس کے نفس کو کچھ سہولت اور آسائش میسر ہوتی تھی، قبلہ ہے میرے ساتھ آؤ، جب بھی نفس کو کچھ آسائش میسر ہوتی تھی تو وہ اس آسائش کو سختی میں تبدیل کر دیتے تھے. ایسا زاہد، ایسا دنیا سے منہ موڑنے والا کہ اگر کچھ سکون میسر ہوا بھی تو سکون کو سختی میں تبدیل کر دیا. کہاں بے شک وہ بہت بڑا زاہد تھا، لیکن زہد کا اس سے ایک اور مرحلہ ہے جس پر ہم فائز ہیں. کہا ابن رسول اللہ کیا؟ کہا حقیقی زہد یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ مت چاہو، جس حال میں وہ رکھے اسی حال میں راضی رہو. اس یقین کے عالم پر حالات زندگی اثر انداز نہیں ہوتے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. آئیے میری آقا زادی کے لیے کربلا سے لے کر شام تک میرے آقا زادی کے لیے 3 ایسے جملے ہیں کہ جس نے میری آقا زادی کے اس معیار کو بیان کیا. اللہ اکبر، کہ اولین سے آخرین اس منزل کے لیے مشتاق نظر آئے. 3 جملے. ایک میرے مولا حسین کا ہے میرے ساتھ آپ احباب، ایک میرے مولا سید سجاد کا، اور ایک میرا جملہ میری آقا زادی کا اپنا. یہ 3 جملے میرے آقا زادی. ایک جو حسین نے بتایا کہ زینب کیا ہے، تو جو سید سجاد نے بتایا کہ میری پھپھی اماں کس منزل پر فائز ہے. تیسرا جملہ خود بتایا کہ میری نگاہ کیا ہے. 3 جملے عجیب. اور ان تینوں جملوں کو میں تھوڑی قرآنی مقدمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تلاوت کروں گا. اگر آپ کی توجہات میری طرف ہے، ایک بھرپور سی صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے، بھرپور صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. 3 جملے جو آقا زادی کا معیار اور معراج بیان کر رہے. 3 جملے. ایک میرے مولا حسین کا، ایک سید سجاد کا جملہ، اور ایک آقا زادی کا اپنا. اور ایسی تحلیل کی کہ دنیا دنگ رہے کہ کیا ہے نگاہ نگاہ زینبی. اللہ، کیا تصور ہے توحیدی جناب زینب کا.
ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خدا نمونہ عمل کے طور پر پیش کرتا ہے مومنین کے لیے. ضرب اللہ مثلا، خدا مثال دیتا ہے نمونہ عمل کے طور پر، اور وہ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے. للذین آمنوا، یہ نمونہ عمل ہے مومنوں کے لیے، یہ نمونہ عمل ہے صاحبان ایمان کے لیے، یہ نمونہ عمل ہے کس کے لیے؟ کہ جو مومن ہے. کس کی مثال دیتا ہے خدا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جناب آسیہ کہ اے مومنین ایسے زن فرعون کی طرح بنو. اذ قالت، قبلہ مقدمے میں لطف فرمائیے گا، نتیجہ اس معراج کا ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے خدا امرأ فرعون کی، زن فرعون کی. اذ قالت، کہ جب اس نے کہا، کیا کہا؟ رب، اے میرے پروردگار، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو بنا میرے لیے، ابن لی میرے لیے بنا، بی عندک اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. میں ترجمے کو جس حوالے سے عرض کر رہا ہوں آپ کو بتانا ہرگز معیار نہیں ہے، میں بار بار اس جملے کا تکرار کرتا ہوں کہ آپ سب میرے افاضل اور اساتذہ کو تشریف فرما ہیں. میں جو جملے کو تکرار کر رہا ہوں وہ اس لیے، اور لفظ پر جو ایک لفظ پر زور دے رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ اس دعا کی ترتیب کو ملاحظہ کیجئے. اس دعا کی ترتیب میں کمال کا ایک نقطہ ہے. رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ابن بیتن ایک گھر جنت میں کے لیے، اپنے جنت. قبلہ اگر ظاہری ترتیب کو ملاحظہ کیا جائے تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ خدا زن فرعون، خدا جناب آسیہ کو نمونہ عمل بنا رہا ہے کہ دیکھو اس کے کلام کو دیکھو اور اس کلام کی ترتیب کو محسوس کرو کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت کتنی ہے. کہا کلام کی ترتیب کو دیکھو، ساری انسانیت چاہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں، لیکن اس کے کلام میں محسوس کرو کہ جو جنت جو سب کی مشتاق ہے، اپنے کلام میں اس نے سب کے آخر میں اس جنت کا تذکرہ کیا. اور ایک مرد مومن کی جو حقیقی خواہش ہوتی ہے قرب الہی، خدا کا قرب، خدا کی انتیت، سب سے پہلے اپنی دعا میں جس چیز کا ذکر کیا ہے اس آسیہ نے وہ ہے اندک، اے میرے پروردگار میں تیرے پاس رہنا چاہتی ہوں. یہ گھر اور جنت میرے مورد نظر نہیں ہے، میری مقصود نظر فقط اور فقط تیری ذات ہے. ابن لی بی اندک بیتن، اندک اے میرے پروردگار تیرے پاس، پھر بیت، پھر جنت. پہلے مجھے تیری اندیت درکار ہے، پہلے مجھے تیرا ساتھ درکار ہے، پہلے میں تیری بارگاہ میں رہنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کی خواہش یہ ہے، یہ ایک بیت چاہتی ہے کہ جو خدا کے پاس ہو، ایک ایسی جگہ. ذرا تھوڑا اس زاویے سے اس آیت پر عنایت کیجئے گا کہ ظاہراً ایک مکان درکار ہے کہ مجھے تیری اندیت میں، کیونکہ لفظ بیت آئے ہیں میرے ساتھ آپ احباب، ظاہر میں کیونکہ بیت لفظ آیا ہے، ظاہراً اندیت میں ایک مکان چاہیے، مکان مورد نظر ہے. اللہ اکبر. تو یہ مکان کیوں مورد نظر ہے؟ جگہ، ارے بھائی آپ تو محل میں رہ رہی ہیں، ابھی اور کیا چاہیے؟ اتنے بڑے قصر میں رہ رہی ہیں، اتنا بڑا محل ہے آپ کے پاس، اب کیا مکان؟
تو آئیے اسی جملے کی تھوڑی سی وضاحت میری آقا زادی فاطمہ بنت اسد کے اس جملے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، جو جملہ میری آقا زادی نے 13 رجب کو فرمایا تھا، جب یہ بی بی آقا زادی علی کو لے کر باہر نکلی، علی کو کعبے سے لے کر باہر نکلی، وہاں پر ایک جملہ کہا اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے تمام ان عورتوں پر جو مجھ سے پہلے تھی، اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، اللہ نے میرا مرتبہ بلند کیا ہے، اللہ نے مجھے مقام بالا عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے ان تمام عورتوں سے بزرگ کیا ہے جو مجھ سے پہلے تھی، تقدمنی من النساء، جو بھی مجھ سے پہلے نکلی ہیں، جو بھی مجھ سے پہلے گزری ہیں، ان سب سے میں بزرگ ہوں، انی فضلت علی من تقدمنی من النساء، اللہ نے مجھے ان تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے جو مجھ سے پہلے گزری ہیں۔ اس کے بعد آقا ذاتی نے 2 بیویوں کا نام لیا، ایک جناب آسیہ کا اور ایک جناب مریم کا، میں فقط جناب آسیہ کا ذکر کر رہا ہوں، ایک جناب آسیہ ایک جناب مریم۔ آقا ذاتی نے کہا انی فضلت علی من تقدمنی من النساء، خدا نے مجھے تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کیا اس لیے کہ لأن آسیہ بنت مزاحم عبدت اللہ عز وجل فی موضع لا يحب اللہ ان يعبد فیہ الا استرارا، کیونکہ آسیہ نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی پرستش کی، خدا کو سجدہ کیا، خدا کی عبادت کی، لیکن مکان ایسا تھا جہاں پر خدا سوائے اضطرار کے، سوائے پریشانی کے، سوائے مجبوری کے عبادت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور میں افضل اس لیے ہوں کہ وہ جہاں عبادت کرتی تھی وہ مکان فرعون تھا، اور جہاں میں علی کے ساتھ آئی ہوں یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ انی قد فضلت، یہاں پر بیت کو ملاحظہ کیجیے، کیونکہ وہاں پر عبادت مجبوری کے علاوہ مکروہ تھی۔ مکان ایسا تھا، مکان شرک ہے، مکان کفر ہے، مکان طغیان ہے، تو خدا کو اس مقام پر عبادت پسند نہیں ہے، پر چونکہ مجبوری ہے۔ اب چونکہ ایسا مکان نہیں تھا تو یہ بی بی مانگ بھی رہی ہے کہ مجھے ایسا مکان عطا کر۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا تھا کہ موضع کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جگہ ایسی تھی جو بی بی فاطمہ بنت اسد نے وضاحت سے بتایا کہ وہ اس لیے اس جگہ کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہاں عبادت خدا صحیح طریقے سے اس معراج کے انجام نہیں ہو رہی تھی۔ تو بی بی نے مانگا بھی یہی ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس ایسا گھر عطا فرما کہ جس میں رہ کر ایسی عبادت کروں جیسی عبادت تو چاہتا ہے، ایسی عبادت۔ اس عبادت کی وجہ سے، اس عبادت کی وجہ سے خدا مومنین کو کہہ رہا ہے کیا کہ ایسے بنو، عبادت ایسی کرو، خدا کی تصویر ایسی کرو۔ مسئلہ ہے مکان کا کہ یہ مکان ہمیں پسند نہیں ہے، قبلہ ایک، اللہ اکبر، تاریخ میں یہ ایک ایسی مستور کہ جس کی عبادت کو دیکھ کر خدا کہہ رہا ہے دیکھو یہ کیسے عبادت کر رہی ہے، تم ایسی عبادت کرو، دیکھو یہ کیسے جھک رہی ہے تم ایسے جھکو، دیکھو یہ کیسے سجدہ کر رہی ہے تم ایسے کرو، دیکھو یہ کیسے مجھے پوچھتی ہے تم ایسے پوچھو، دیکھو یہ کیسے مجھے مانگتی ہے تم ایسے مانگو۔ اس کی نگاہ، خدا کی نگاہ میں جناب آسیہ کی عبادت اس مقام پر ہے کہ سب کو کہہ رہا ہے کہ ایسی عبادت کرو، اگر ظاہر میں لفظ تبدیل کرو، ایسے نماز پڑھو، ایسے میرا ذکر کرو، ایسی میری عبادت کرو۔
اس مقام کی عبادت کہ خدا سب کو کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو. قبلہ اب یہ تصور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ مستور ہے, یہ وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کی عبادت اس مقام پر ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اس جیسی عبادت کرو, ایسی عبادت کرو. قبلہ ایک اور عبادت ہمیں جس مقام پر نظر آ رہی ہے, جس میدان پر نظر آ رہی ہے, وہ میدان میدان کربلا ہے, وہ مکان مکان اضطرار ہے. یہ جو آئے ہیں کربلا کے میدان میں 8 دن سے خیمے لگے ہوئے ہیں, تمام سختی کے عالم میں زندگی گزر کر رہے. لطفہ ذہن میں رکھیے گا جملہ کہ خدا کو عبادت اتنی پسند آئی کہ کہا اس جیسی عبادت کرو. قبلہ ایک عبادت ہو جو تاریخ نے دیکھی, جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا. 10ویں کی رات روز عاشور, امام وقت جو حجت خدا ہے, جو خلیفہ رسول ہے, جو خدا کی طرف سے ہے امام ہے, منصوب من اللہ امام, منصوص من اللہ امام, کہ جو خدا کی طرف سے اس عظیم مرتبے پہ فائز ہیں کہ اس وقت اس سے بالا اور کسی کا مقام ہے ہی نہیں, جس کا نام حسین ابن علی ہے. ہم نے عجیب منظر اور عجیب عبادت روز عاشور اس جملے میں دیکھی کہ یہ حسین چلتے ہوئے در خیمہ پر پہنچے, دروازہ خیمے کو اٹھایا, اندر داخل ہوئے, جانے کے لیے ودا کیا, سلام و دعا ہوئی, ایک بار جملہ بازی ہوئی, ایک دوسرے کو کچھ کہا, ایک جملہ جس نے آقا زادی زینب کی حقیقت عبودیت کو معراج کروایا, اپنی بہن کو شانوں سے تھاما اور کہا یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل النافلہ, اے زینب مجھے نماز شب کے نافلہ میں مت بھولنا. اب پتا چلا زینب کا مقام عبادت کیا ہے. زینب اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت میں خود امامت شامل ہونا چاہتی ہے. کہ جس کی عبادت میں خود امامت شامل ہونا چاہتی ہے. اے میری بہن زینب, مجھے نماز شب کی دعاؤں میں مت بھولنا. نہیں جانتے ہیں کہ اب یہ نماز پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی, نہیں جانتے ہیں کہ اب یہ اپنے فرائض انجام دے گی تو کس طرح دے گی, نہیں جانتے ہیں کہ اب یہ کیسے, بس وقت ختم ہو گیا, دوسرا ملازمات نہیں کر پاؤں گا. نہیں جانتے ہیں کہ اب یہ کیسے نماز پڑھے گی. اللہ اکبر. سید سجاد فرما رہے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, کبھی بھی فرائض قضا ہوئے نوافل, اللہ کسی بھی حالت میں ہو تسبیح خدا. بس یہ آخری منزل حضرت سید سجاد کا جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر پاؤں گا. یہ ہے زینب کی عبادت کا مقام کہ خود امامت کہہ رہی ہے کہ اے زینب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. محسوس کیجئے مقام سے, اے زینب مجھے بھولنا نہیں. ایک قدم میرے ساتھ اور آگے چلیے, ایک قدم. بازار میں خطبہ دیا, اس کو میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بازار میں خطبہ دیا اور وہ خطبہ دیا, کون بول رہی ہے؟ ایک جملہ تھا, دوسری یا تیسری تقریر میں, یہ وہ بول رہی ہے کہ جس کو ایسے مقامت خطبے دینا, ایسے مقام پر بولنا تربیت میں ملا ہے. کون بول رہی ہے؟ شیر بطول بول رہا ہے. کون بول رہی ہے؟ خون علی بول رہا ہے. کون بول رہی ہے؟ نہج البلاغہ. کون بول رہی ہے؟ لہجہ علی بول رہا ہے. جیسے ہی یہ کلام ختم ہوا ایک بار, اسی کلام کی وجہ سے زبان امامت سے یہ جملے نکلے ہیں, یا امتی بحمد اللہ انکی عالمۃ غیر معلمہ فہمت. یہ امامت بول رہی ہے کہ تجھ جیسا عالم کوئی نہیں ہے. یہ ولایت بول رہی ہے کہ تو عالمہ غیر معلمہ ہے. کاش کہ اس کو بیان کر پاتا. ایک جملہ اور وہ معراج ہے میری آقا زادی کی معرفت. میں نے کہا کہ جس مقام پر
آقا زادی کھڑی ہے، وہاں پر حالات زندگی اثر انداز نہیں ہوتے. کھانے کے لیے کچھ ہے الحمدللہ. کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے الحمدللہ. گھر ہے ہاں ہے الحمدللہ. گھر نہیں ہے الحمدللہ. شہر میں ہے ہاں ہے الحمدللہ. شہر میں نہیں لقد صحرا میں ہے الحمدللہ. یہ اس یقین کی منزل پہ فائز ہے کہ جہاں پر یہ حالات دنیا اثر انداز نہیں ہو سکتے کہ یقین کی منزل کو جھکا سکیں، یقین کی منزل کو متزلزل کر سکیں، اس یقین میں کسی شک و شبے کو داخل کر سکیں، اس یقین کو متزلزل کر سکیں. نہیں قبلہ وہ ایک جملہ کاش کے وقت ہوتا اس کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا. ایک وہ جملہ کہ جو میری آقا زادی کی نظر توحید کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جس نے لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ تبدیل کر دیا کہ یہ مصائب دنیاوی کو تم کیسے دیکھتے ہو، یہ مصائب دنیاوی تم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک وہ جملہ کہ جب دربار کوفہ میں کھڑی ہے، پہلا جملہ پہلی تقاریر میں عرض کر چکا ہوں، دوسرے جملے کی طرف توجہ کیجئے. اس وقت جب یہ تخت پر بیٹھا ہوا شخص، قبلہ کیونکہ مقدمات کا وقت نہیں ہے، بس آپ خود پہنچ جائیے گا اور اس جملے کی معراج کو محسوس کیجئے جو میری آقا زادی نے کہا ہے. جب یہ حاکم مخاطب ہو کے میری آقا زادی کے ساتھ بولا، کہا ارائیت، کیا تو نے دیکھا کیف صنع اللہ بأخیک، یا ارائیت صنع اللہ بأخیک، کیا تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو کیسے قتل کیا؟ کیا تو نے دیکھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ عجیب جملہ ہے. یہ کون بول رہی ہے جو کربلا سے ابھی آئی ہے؟ یہ کون بول رہی ہے جو ابھی بازار کے ہجوم کو پار کر کے دربار میں آ رہی ہے؟ سامنے والا دیکھ کہہ رہا ہے تو نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم نے دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پلٹ کر میری آقا زادی نے کہا کہ اگر تم خدا کی طرف بات کرتا ہے تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ما رأیتو الا جمیلا. اگر زینب کی نگاہ سے دیکھے گا تو خدا کی طرف سے زینب نے جو بھی دیکھا ہے جمال دیکھا ہے. اگر خدا کا پوچھتا ہے، اگر میری نگاہ سے دیکھے گا تو ما رأیتو الا جمیلا. میں نے تو فقط جمال خدا دیکھا ہے، میں نے تو فقط حسن خدا دیکھا ہے، میں نے تو فقط خدا کی نعمت کو دیکھا ہے. اگر خدا کا پوچھے گا کون ہے اس مقام پہ کہ جو ایسی صورتحال میں یہ جملے بولے کہ بہت اچھا ہے. اگر بات خدا کی ہے تو ما رأیت الا جمیلا، وہ تو جمال کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اللہ، میں نے فقط خدا کا جمال دیکھا. اس یقین پہ فائز ہے زینب. تصور تو کیجئے ذرا کہ یہ جو جمال دیکھ کے آئی ہے اس نے کربلا میں دیکھا کیا ہے؟ کیا انسان دیکھ سکتا ہے کہ جو انسان کے عزم کو توڑنے کے لیے کافی ہو اور وہ زینب نے نہ دیکھا ہو؟ گھر چھوٹ گیا، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جو ساتھ لائی تھی وہ بھی 10 محرم تک ساتھ رہے. مقدمے کے طور میں کیا ہے جو کسی کو توڑنے کے لیے کافی ہو اور زینب نے وہ نہ دیکھا ہو؟ کیا ہے کہ جو کسی کے صبر کو پامال کرنے کے لیے کافی ہو اور زینب نے اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کیا؟
بہت صاحبان ایمان تھے کہ جو ڈگمگا گئے. آخری وقت میں ہیں، جلا وطنی کے عالم میں ہیں، ربضا کے لکودک صحرا میں آخری سانسیں گن رہے ہیں جناب ابو ذر. خود بیٹی اور زوجہ. روایت نے لکھا جب وقت آخر قریب آیا، ایک بار جناب ابو ذر کی زوجہ آہو بکا کر کے رونے لگی، زور سے دہاڑے مار کر رونے لگی. یہاں غشی کے عالم میں افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، کہا کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا؟ کہا آپ کے لیے رو رہی ہو. کیوں میرے لیے رو رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی ہو کہ مجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے؟ کہا وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن نبی اور علی کے زمانے میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کی کس طرح عزت کرتے تھے. میں سوچ یہ رہی ہوں کہ جو نبی کا صدیق صحابی ہے وہ سفر کے عالم میں اس طرح مر جائے، اور میری غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں تجھے کفن دے سکوں. یہ جملہ سننا تھا یا ایک بار کہا کہ گھبراؤ نہیں، خدا نے انتظام کر رکھا ہے کہ ابو ذر کو اس لکودک صحرا میں بے گور و کفن کی لاش نصیب نہیں ہوگی. آئیں گے خود کو جا کے ایسے بندے جو ابو ذر کو کفن بھی دیں گے، جو ابو ذر کو غسل بھی دیں گے اور ابو ذر کو دفن بھی کریں گے. ہاں زیادہ یہاں پر اس مقام کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ تسلی مل گئی جناب ابو ذر کی زوجہ کو کہ اگر یہ مر گئے تو اس حالت میں غربت ایسی نہ ہوگی کہ بے غور و کفن یہیں پر پڑے رہے. آئیے ذرا کربلا کے میدان میں یہ 11 محرم کو کیا ظلم ہوا چاہتا ہے. روایات نے لکھا جب یہ قافلہ نکلا تو ایک بار ام رباب نے میرے مولا کے لاشے کی طرف دیکھا. بعید نہ ہو کہ کہا ہو اے بیبیو کوئی جلا ہوا کپڑا چادر کا کوئی ٹکڑا ہو تو دے دو کہ میں میرے سرتاج کو کفن تو دے میں میرے سرتاج کو کفن تو دے دوں. آزادارو جب کچھ نہ ملا تو بھائی یہ کہا کہ میرے سرتاج مالک تجھے تپش کے عالم میں بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں. ارے یہ تیری وارثہ اور تو کچھ نہ کر سکی، لیکن حسین تیرے لاشے سے یہ وعدہ ہے رباب جب تک زندہ رہے گی کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھے. رباب جب تک زندہ رہے گی. بس عزیزانو ایک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کی سہمتوں کو تمام کروں. روایات نے لکھا جب یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا تو یہ روایت میرے 5ویں امام حضرت امام باقر سے ہے. کہا جب صبح کا وقت ہوا اور ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے، ہمارے خیمے چل چکے تھے، ہمارے تبرکات لوٹ لیے جا چکے تھے، ان ملاؤنوں نے سواری ہماری مستورات کے سامنے آ کر روکی. سواری آ گئی یا اس طرف سے ملاؤن شمر آگے بڑھا کہ سوار کرے. یہ منظر دیکھنا تھا. امام باقر کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک بار پلٹ کر کہا اے ملاؤن وہیں پر رک جا. ارے کیا تو زہرا کی بیٹیوں کو سوار ارے ظالم وہی رک جا، کیا تو زہرا کی بیٹیوں کو سوار کرے گا؟ ارے ہمارے سائے پر بھی کبھی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی. ہاں زادارو روایات نے لکھا کہ میری آقا زادیوں کو حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا. ہر بی بی کو سوار کرا رہی ہے، ہر بی بی کو اپنے محمل پہ سوار کروا رہی ہے. روایات میں لکھا کہ جب سب سوار ہو گئے اور ایک سواری آقا زادی زینب کے سامنے آ کے رکی تو ایک بار دیکھا کہ کہاں ہے وہ جوان ارے جنہوں نے مدینے سے سوار کرا. ارے اکبر و عباس کہاں ہو؟ زینب
اب سوار ہونا چاہتی ہے. ہاں زادہ بڑی مشکل سے میری آقا زادی سوار ہوئی. بس یہ آخری منظر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. روایات نے لکھا کہ یہ قافلہ ایک بار چلا, اس ملعون کا عجیب حکم آیا. ملعون نے کہا کہ اس قافلے کو وہیں سے گزارو جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے. یہ بیویوں کا قافلہ وہیں سے گزرا جہاں پر یہ شہزادوں کے لاشیں پڑے تھے. عجیب منظر دیکھا, جیسے ہی آقا زادی زینب کی نگاہ پڑی ایک لاشے پہ کہ جو خون میں غلطہ تھا, جسم پامال ہو چکا تھا. منظر عجیب ہے. ایک بار پشت ناقہ سے خود کو حسین کے اوپر گرایا, آواز آئی انت اخی, ارے میرا ماں زہرا کا جایا تو ہے.